سورہ انفال آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ لفظی ترجمہ ہے ذالکا یہ بسبب انا بے شک اللہ رب العزت لم یکو نہیں ہے مغیرن تبدیل کرنے والا نعمتاً نعمت کو انعما اس نے انعام کی ہاں اسے اللہ اوپر قوم حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ بدلیں ما جو بھی ساتھ انفسی جانو ہم اپنی واہ اور انا بے شک اللہ رب العزت سمیع سننے والا علیم جاننے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر جو ہے وہ فرمائی ہو، عنایت فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں، اور پھر ان میں احساس زیاں یعنی غلطی کا احساس بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ کافروں کو عذاب دینے کا سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالی عز و جل نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہرگز وہ نہیں بدلتا، نہیں چھینتا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسے اللہ تعالی عز و جل نے کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور فرمائی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف نبی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے یہ سرکشی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کے خون کے درپے ہو گئے اور لوگوں کو راہ حق سے روکے۔ اور بہت سے مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد لیے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قومیں ان کے عروج ہیں، زوال ہیں، ان کے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر اور حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش اور طریقے پر چلیں تو اللہ تعالی عز و جل ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔
اور انہیں بھی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب کی معرفت یعنی پہچان رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالی عز و جل کی نعمتوں کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب یہ ترقی کرتے رہے، عروج جو ہے اس کی جانب گامزن رہے، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز جو تھیں وہ جو ہیں ان کے نیچے زیری رہیں، اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور ان کے حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط جو ہے یہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دست نگر نہ ہو، ان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔